دور ایک خوبصورت اور عظیم ریاست نورستان کی تھی، جہاں بادشاہ سہیل خان اپنی بیٹی شہزادی ایمن کی پرورش بڑی محبت اور خیال سے کر رہے تھے۔ ایمن بچپن سے ہی ایک خاص بات سن رہی تھی جو اس کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ ایک خاص قبیلہ جسے ظفر قبیلہ کہا جاتا تھا، نورستان کا بڑا دشمن ہے۔ بادشاہ اور محل کی بزرگ عورتیں بار بار کہتے، ایمن، یاد رکھو ظفر قبیلہ کے لوگ نہایت چالاک، بے رحم اور خطرناک ہیں۔ ان سے دوستی نہ کرنا اور نہ کبھی ان پر بھروسہ کرنا۔ یہ الفاظ ایمن کے دل میں نفرت کے بیج بوتے گئے۔ وہ جب بھی ظفر قبیلے کا ذکر سنتی، اس کے دل میں خوف اور نفرت کی لہر دوڑ جاتی۔ اس کے لیے وہ لوگ صرف دشمن تھے جنہیں دیکھ کر اس کی روح میں کانٹے الفاظ آتے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی اس کے لیے کیا تحفہ رکھتی ہے۔ ایک دن ایمن محل کے باغات میں گھوم رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کی چھڑی اور چہرے پر خوشی کے رنگ تھے۔ اچانک جنگل کے کنارے سے درد بھری آہ سنائی دی۔ ایک زخمی نوجوان لڑکا درختوں کے سائے میں بے بس پڑا تھا۔ ایمن کا دل فوراً اس کے لیے دھڑکا۔ اس نے فوراً محافظوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو فوراً محل لے جایا جائے۔ نوجوان کا نام عادل تھا۔ وہ ایک عام شکاری نہیں تھا بلکہ ظفر قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، مگر اس کی حالت دیکھیے کہ وہ نہایت بے بس اور زخمی تھا، جیسے زندگی نے اس پر سنگین وار کیے ہوں۔ ایمن نے اس کی تیمارداری شروع کی۔ دن رات وہ اس کے پاس بیٹھی، اس کی زخموں پر مرہم لگاتی، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک محبت کا جذبہ جاگ اٹھا۔ ایمن اور عادل کی ملاقاتیں اب روز کا معمول بن چکی تھیں۔ وہ باغ میں ملتے بات کرتے اور ایک دوسرے کی دنیا میں کھو جاتے۔ عادل کی نرم باتیں، اس کی مسکراہٹ اور اس کا خیال رکھنے کا انداز ایمن کے دل کو چھو گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اسے بچپن سے نفرت سکھائی گئی تھی، مگر وہ اپنے دل کی سن رہی تھی جس نے اسے یہ کہہ دیا تھا، یہ شخص تمہارا دشمن نہیں بلکہ تمہاری محبت ہے۔ عادل بھی ایمن کی محبت میں گرفتار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے درمیان ایک دیوار ہے، مگر اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اس نے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ ایک دن محل کے جاسوسوں نے خبر دی کہ عادل دراصل ظفر قبیلے کا سردار کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر محل میں ہلچل مچ گئی۔ بادشاہ سہیل خان غصے سے پھٹ پڑے۔ انہوں نے فوراً عادل کو قید کرنے کا حکم دیا۔ ایمن کو سخت خبردار کیا گیا کہ وہ اپنے دل کو قابو میں رکھے۔ ایمن کے دل میں کئی سوالات اٹھے۔ کیا وہ واقعی دشمن سے محبت کر رہی تھی؟ کیا اس کا دل اسے دھوکا دے رہا تھا؟ وہ ہر رات جاگتی اور اپنے دل سے پوچھتی کہ کیا محبت واقعی نفرت کو مٹا سکتی ہے؟ ایمن نے قید خانے میں جا کر عادل سے ملاقات کی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے سچ کہے۔ عادل نے نرمی سے کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ تم نے میرے زخموں کو چھوا، تم نے مجھے محبت دی، میں کبھی تمہیں دھوکا نہیں دوں گا۔ یہ سن کر ایمن کا دل نرم ہو گیا، مگر اس کے دل میں شک اور خوف بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خاندان اور ریاست کی توقعات بہت بھاری ہیں۔ وہ محبت اور وفاداری کے بیچ پھنس گئی تھی۔ ایمن نے ایک دن ہمت کر کے دربار میں اعلان کیا، میں عادل سے شادی کروں گی۔ وہ میرا محبوب ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ بادشاہ اور درباری سخت ناراض ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، یہ دشمنی ہے اور ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن ایمن نے حوصلہ رکھتے ہوئے کہا، محبت دشمنی سے بڑی چیز ہے۔ میں امن چاہتی ہوں، نفرت نہیں۔ اس کے الفاظ نے محل کے لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا۔ ظفر قبیلے کے سردار کو بھی یہ خبر ملی۔ ابتدا میں وہ اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ ایمن اور عادل کی محبت سچی ہے اور یہ رشتہ دونوں قبیلوں کے لیے امن کی نوید ہے، تو اس نے بھی اسے قبول کر لیا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب ایمن اور عادل کی شادی ہوئی۔ محل اور قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے۔ دشمنی کی دیواریں گر گئیں اور محبت کی نئی روشنی نے سب کے دل منور کر دیے۔ شہزادی ایمن نے اپنے محبوب عادل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے کہا، ہم نے ثابت کر دیا کہ محبت ہر نفرت کو مٹا سکتی ہے اور آخرکار محبت ہی جیتتی ہے۔ یوں دشمنی کا خون بدل کر محبت کا رنگ بن گیا۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔